الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مولانا قاری احسان اللہ وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں الہلال روحانی گائیڈنس چینل۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم حصول علم کے حوالے سے بات کریں گے۔ حصول علم کے جو 10 آداب ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے علم حاصل کرنے کے لیے اخلاص نیت کی ضرورت ہے۔ طالب علم کو چاہیے کہ علم حاصل کرنے میں کوئی غلط نیت اور دنیاوی غرض اس کے اندر نہ ہو۔ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور اپنی آخرت درست کرنے کے لیے علم حاصل کرے۔ اس کے اندر کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، صرف اور صرف جو ہے کہ اس علم کو مکمل حاصل کرنے کی نیت ہو، اللہ کو راضی کرنے اور آخرت کو سنوارنے کی نیت سے۔ دوسری جو ہے کہ بری باتوں سے اجتناب کرے۔ طالب علم کو چاہیے کہ اپنے نفس کو رذیل عادت، بری صفات سے پاک کرے، جھوٹ سے پرہیز کرے، غیبت، بہتان، چوری، فضول گفتگو، لیانی باتیں، بری صحبت سے خود کو ہمیشہ بچاتا رہے۔ اس لیے کہ علم دل کی عبادت ہے جو ایک باطنی شے ہے۔ بس جس طرح نماز جو ظاہری اعضاء کی عبادت ہے بغیر طہارت کے درست نہیں ہوتی، تو اسی طرح علم جو باطنی عبادت ہے بغیر طہارت باطنی کے حاصل نہیں ہوتی۔ حصول علم کے 10 آداب میں سے تیسرا جو ادب ہے اساتذہ کا ادب ہے۔ طالب علم کو چاہیے کہ استاد کا ادب و احترام ہر حال پر اپنے اوپر لازم کرے۔ کوئی طالب علم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ استاد کے ساتھ ادب و احترام سے پیش نہ آئے۔ استاد کی تعظیم، استاد کا اکرام طالب علم کے دل میں ہر وقت موجود رہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، علم کے لیے متانت و وقار پیدا کرو، جس سے تعلیم حاصل کرو اس سے خاکساری برتو۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ بوڑھے مسلمان، عالم، حافظ قرآن، بادشاہ، عادل، استاد کی عزت کرنا تعظیم خداوندی میں شامل ہے۔ انسان کی تعلیم و تربیت میں استاد کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ استاد کے ادب و احترام کی وجہ سے انسان عملی و علمی ترقی کرتا ہے۔ ہر طالب علم کو چاہیے کہ استاد کا احترام، ادب و احترام کرے۔ طالب علم کو چاہیے کہ فجر کے بعد، نماز فجر کے بعد رب زدنی علما جو مسنون دعا ہے اس کا اہتمام کرے، استاد کی خدمت کرے۔ کوئی بھی طالب علم ہو وہ اس انتظار میں نہ بیٹھے کہ استاد مجھے کوئی کام کہے تو تب میں اپنے استاد کی خدمت کروں گا۔ ہر وقت استاد کی خدمت میں مصروف رہے، اس کے کہے بغیر استاد کا ادب کرے، اس کی خدمت کرے۔ دینی کتابوں کا احترام، طالب علم کو چاہیے کہ وہ دینی کتابوں کا بھی احترام کرے۔ طالب علم کے لیے جس طرح یہ ضروری ہے کہ استاد کی تعظیم، احترام اس کے اوپر ضروری ہے، اس کو چاہیے کہ دینی کتابوں کی عظمت بھی اس کے دل کے اندر موجود ہو۔ کسی کتاب کو وہ بغیر طہارت کے نہ پکڑے، نہ چھوئے، بغیر وضو کے کسی کتاب کو نہ اٹھائے۔ قرآن و حدیث کی جو مقدس کتابیں ان کتابوں کے اوپر دوسرے فنون کی کتابیں اس کے اوپر نہ رکھے، کتابوں کے اوپر پیر کر کے نہ بیٹھے، نہ سوئے۔ اور جس پٹی میں اگر کوئی کتاب رکھ کے پڑھ رہا ہو، علم حاصل کر رہا ہو کوئی طالب علم، اس پٹی کا بھی احترام کرے، کلاس روم کا بھی احترام کرے۔ یہ بھی علم کے آداب میں سے ہے۔ طالب علم کو چاہیے کہ اپنے دوستوں، اپنے ساتھی کلاس فیلوں کا احترام کرے، ان کے ساتھ ادب سے پیش آئے،
ان کے ساتھ کوئی بدزبانی نہ کرے۔ کسی ادارے کے اندر کوئی طالب علم حاصل کر رہا ہو تو اس کے چاہیے کہ اس ادارے کے اندر جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آ جائے، اچھے کردار کے ساتھ پیش آنے کی کوشش کرے۔ اور طالب علم جو ہے کہ وہ محنت کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا کہ اگلے سبق کی تیاری جو ہے کہ وہ کر کے کلاس روم میں جائے۔ جب تک اگر آپ اپنے اگلے سبق کی تیاری کے بغیر آپ کلاس روم میں استاد کے پاس جائیں گے، استاد اگر پڑھائے بھی تو آپ کو اتنا سمجھ میں نہیں آئے گا جتنا سمجھ آنا چاہیے۔ اور کلاسوں کی پابندی کرے، کسی بھی کلاس میں کسی بھی درس میں چھٹی نہ کرے، بلا عذر کوئی بھی جو ہے کہ وہ چھٹی نہ کرے، کلاس روم میں حاضر ہو، اپنے استاد کے سامنے حاضر ہو، جو علم استاد سے پڑھ رہے بار بار اس کے حوالے سے سوالات بھی کرے، اور استاد کے پڑھایا ہوا سبق کو غور سے سنے، اور اپنے ساتھی جو طالب علم ہیں ان کے ساتھ تکرار کرے، مذاکرہ کرے۔ اس سے جو ہے کہ اس کی علمی ترقی ہوتی ہے، اس کے اندر استعداد بڑھتا ہے، اور اس سے جو ہے کہ اس کا جو ہے کہ دماغ کھلتا ہے۔ تیسرا جو ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے جتنا دور جانا چاہے تو وہ جا سکتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے زمانے میں جو ہے کہ وہ ایک حدیث یا ایک مسئلہ کے علم حاصل کرنے کے لیے لوگ دور دور کا سفر کرتے تھے، تو اس کے لیے اگر کہیں سے بہتر علم آپ کو مل رہا ہے کہ اس کے لیے اگر سفر دور سے دور جانا بھی ضرورت پڑ رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو جانے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے کہ اخلاص نیت، آپ کا نیت علم کے حاصل کرنے کے حوالے سے بہترین و اچھا ہو، اس میں سب سے پہلے اللہ کی رضامندی ہو، اللہ کی رضا ہو، اپنے آخرت کو سنوارنے کے حوالے سے آپ کا نیت ہو۔ دوسری جو ہے کہ برے باتوں سے اجتناب کرنا اور برے گفتگو کرنے سے اجتناب کرے۔ اساتذہ کا احترام اولین فرض ہے۔ کوئی طالب علم جو ہے کہ وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے استاد کا ادب و احترام نہ کرے۔ استاد کی خدمت میں ہر وقت مصروف رہنا، دینی کتابوں کا احترام کرنا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ جیسے کہ قرآن و حدیث تفاسیر کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کے اوپر دوسری کتابیں نہ رکھیں۔ پانچواں جو ہے کہ رفقا کے ساتھ، اپنے کلاس فیلوں کے ساتھ، اپنے جو ہے کہ ادارے کے لوگوں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ، ذمہ داران کے ساتھ ایک اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، اور اپنے علم کو حاصل کرنے کے لیے جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے اس کے اوپر عمل کرے، ہر وقت ذکر و اذکار میں رہے، اور ربی زدنی علما نماز فجر کے بعد اس مضمون دعا کا اہتمام کرے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جتنے بھی علم حاصل کرنے والے طالب علم ہیں ان باتوں پر ہمیں اور ان سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیں۔